کیونکہ دیکھیں ڈرماٹولوجی سیمز لائک کہ ہم دیکھ کے بہت سی چیزیں کر لیتے ہیں، بٹ ڈرماٹولوجی از سم تھنگ ویری واسٹ فیلڈ، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں لک آفٹر کرنی پڑتی ہیں، ان کی پراپر ہسٹری ہوتی ہے. اوبیسلی ہم بینگ اے ڈاکٹر ہم ایسے ڈائریکٹلی تو ٹریٹمنٹس نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم کمپلیٹ ہسٹری نہ لیں. کیونکہ دیکھیں میڈیکل میڈیسنز ہیں، اس کا اگر غلط دے دیں تو اس کا کیا کہتے ہیں سائیڈ افیکٹ ہے، لیکن ایلوپیتھی میں چیزوں کے وہ سائیڈ افیکٹ جیسے ہومیوپیتھک میں نہیں ہے. ایلوپیتھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کانٹرا انڈیکیشنز بہت ہوتی ہیں. اب جیسے اگر ہم کوئی بھی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، چاہے ہم کیمیکل پیلز کریں، ہم لیزرز کریں، تو ہمیشہ اس سے پہلے ہم ایک ہسٹری لیتے ہیں. اب جیسے ہم آئزوٹریٹنول میڈیسن جو ہیں وہ ہر جگہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہے، کیونکہ لوگ اس کو فوراً اوور دا کاؤنٹر خریدتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب دیز میڈیکیشنز بیسکلی کانٹرا انڈیکیٹڈ لیزرز کے ساتھ، پیلنگس کے ساتھ، یا کوئی بھی ایسے ہارمونس کے ساتھ، اور کوئی بھی ایسے ہوم پیلز جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ بات کر رہے تھے، تو بیسکلی جو ہوم پیلز ہوتی ہیں، پیلنگ کا کنسیپٹ از ویری ڈفرینٹ. 2% تو شاید آپ گھر میں استعمال کر لیں اور کچھ ہفتوں کے لیے کر لیں تو اٹس فائن، لیکن اگر آپ کو کمپلیٹ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو یو شوڈ گو فار کمپلیٹ پروٹوکول. اس کی ایک کانسنٹریشن ہوتی ہے 15%، 20%، 25%، جو کہ آپ گھر میں استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ گھر میں استعمال کریں گے تو پھر آپ کی اسکن ٹین بھی ہوگی، پگمنٹڈ بھی ہوگی، اور بہت سارے ایشوز آپ کو ڈیولپ ہوں گے. اچھا، ان کی کنڈیشن میں کیا ہے بیسکلی جو مجھے نظر آ رہا ہے، بیئرڈ ایریا میں بھی ہے، ایکنی فلمنانس ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اٹ سیمز لائک دیٹ، لیکن ابھی میں نے ان سے کوئی ہسٹری نہیں لی ہے، تو میں اس کو ڈی پہ ہی رکھوں گی، مینس اپنی ڈفرینشیل ڈائگنوسس پہ رکھوں گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہوں گی. اوبیسلی آپ کی کمبینیشن اسکن ہے یا ڈرائی اسکن ہے. ایسا فیل ہوتا ہے کہ فیس واش کرنے کے بعد آپ کو 1 یا 2 گھنٹے کے اندر سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے. کن کن ایریاز پہ آپ کو سویٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دیں گے آپ؟ اور ٹھیک ہے، یہاں ہوتا ہے، چیکس پہ ہوتا ہے، کیا سائڈس میں بھی ہوتا ہے؟ بیئرڈ کے اس والے ایریا پہ سب مطلب ایکول ہے؟ اٹ مینس کہ ٹی زون آئلی ہے، سو ہی ہیز بیسکلی اے کمبینیشن اسکن. اچھا، پھر اس کے بعد اب پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از فیزیبل فار یو. دیکھیں، ایک پاتھ وے ہوتا ہے جو کہ ہم کیمیکل پیلز کے یا لیزرز کے تھرو کرتے ہیں، اور وہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم میڈیکیشنز کے تھرو کرتے ہیں. اچھا، اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک سرٹن کاسٹ ہوتی ہے. کیمیکل پیلز ہیں یا لیزرز ہیں یا اور ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں، وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی ایک ڈفرینٹ کاسٹ ہوتی ہے. جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس کا ایک الگ پاتھ وے ہوتا ہے. تو ان کا میڈیکل سے اگر ہم میڈیسنس کے تھرو جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو اینٹی فنگل اینڈ اینٹی بایوٹک دونوں کی ضرورت ہے. پھر ان کی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہوگی. ان کے فوڈ کے حوالے سے جتنا بھی آئل انٹیک ہے، آئلی چیزیں ہیں، یہ ہم کٹ ڈاؤن کروائیں گے. ایگ ہے، بیف ہے، اسپائسی فوڈ ہے، یہ ہم سب کٹ ڈاؤن کروائیں گے. اچھا، اس کے بعد تھرڈلی یہ کہ اسکن کو آپ نے اسٹون پہ رکھنا ہے کہ نہ یہ بہت زیادہ ایکسیسولی ڈرائی ہو جائے، اور اسکن کا پی ایچ مینٹین کرنا از ویری امپورٹنٹ. اسکن کے اوپر کچھ نارمل فلورا ہوتے ہیں، کچھ ہیلدی فلورا ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. فلورا کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ ایسے ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان کیسز میں یوزولی لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، کچھ ایکسفولیٹرز ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ان کو لگتا ہے کہ ہم جتنا ایکسفولیٹ کریں گے اتنا زیادہ شاید ہمارا ایکنی ختم ہو جائے گا یا ہماری پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہوم پیلز ہوتی ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک ٹائم آتا ہے جب تک کہ آپ وہ ایز این اینٹی سیپٹک کام کرتا ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا جو نارمل فلورا ہوتا ہے وہ افیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو آپ کے سمجھنے کے نیگیٹو فیڈ بیک دینا شروع کر دیتی ہے آپ کی اسکن. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. چلیں، ہاں دیکھیں، پراپر ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ پراپر میڈیکیشن میں تو ہوتا ہے نا، پھر ان کو میڈیسن دیں گے، پھر علاج ہوگا. اچھا، آپ کے پاس میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ جو یہ موجود ہیں، ان کی تو پراپر آپ کلینزنگ بھی کر کے دکھائیں گے. اور یوزلی جو بندے ہیں وہ کلینزنگ نہیں کرتے، تو ان کو اچھی ٹپ مل جائے گی کرنی کیسے. اور ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے بھائی کی نشان ہے کچھ گردن پہ، وہ مجھے بتائیں ڈاکٹر. وائٹ نشان ہے. جی دیکھیے، یہ نیچے، یہ دیکھیے وائٹ نشان، تو ٹرن کریے گا، یہ دیکھیں. اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں جی، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فنگل، یہ لوگ سمجھتے ہیں پھل بیری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں لوگ اس طرح سے آ کے کہ یہ پھل بیری ہے، کہ یہ دودھ پیا تھا، مچھلی ساتھ میں کھائی تھی، یہ وہ نہیں ہے، یہ فنگل انفیکشن ہے. یہ سویٹنگ سے ہوتا ہے، ڈیلی نہانا ہے. اچھا، 3-4 صابن بڑے مشہور آئے ہوئے ہیں جن کو رگڑنے سے نا فلورا غائب ہو جاتا ہے. بات کرتے ہیں کہ یو وی ریز کی وجہ سے بھی یہ کافی پرابلم ہوتی ہے. یو وی ریز گرمی سے، یو وی ریز اس کی کچھ کی اسکن ایسی ہوتی ہے گرمیوں میں ریئیکٹ کرتی، جیسے جیسے سردی میں جاتے ہیں یہ خود بخود بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اچھا، یو وی ریز کے اندر بھی دیکھیں کچھ ایسی یو وی ریز ہوتی ہیں جو کہ ٹریٹمنٹس میں آتی ہیں، جیسے پووا تھراپیز وغیرہ باہر ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے. فل سن اسکرین لگا کے جب آپ یو وی ریز یا پووا تھراپیز دیتے ہیں تو وہ ایز این اینٹی انفلیمیٹری کام کرتی ہے.
تو UV ریز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے فنگل انفیکشنس کو اس کا پروٹوکول کے ساتھ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کو بینیفیشل ہو سکتی ہے، لیکن وہ میڈیکل سیٹ اپ میں ہوتا ہے. مگر پہلے تو اندر سے کھائیں گے آپ اینٹی فنگل. اچھا اجاز صاحب، ہم ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے. اب آپ کی سیلون میں کیسے پن کو ٹریٹ کیا جائے؟ یہ ہماری رومیرو اسپیشل کلینزنگ ہے اور بہت افیکٹو ہے، انسٹنٹ رزلٹ ملتا ہے اس سے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ ٹیمپریری رزلٹ ہوتا ہے، یہ پرماننٹ رزلٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں پہلے ان کے ہاتھ کے اوپر ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں. وہ تو آپ کا بڑا مشہور ہے. ہاں جی سر. اچھا یوزلی نا ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی لوگ سارے ہوتے ہیں یہ جیسے بائک پر آنا جانا ہوتا ہے، اور ہمارے تو گرمی اور دھوپ بھی اتنی ہوتی ہے کہ یہ بیچارے ویسے بھی جو کہتے ہیں سن برن بھی ہے تو وہ سالوں سال رہتی ہے، سالوں سال رہتی ہے. تو ابھی اس لیے کیا ویسے آپ لگا رہے ہیں؟ انگریڈینٹس ہی پوچھوں گی بٹ بتا دیں. انگریڈینٹس تو میں بتا دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں اپنے پرسنلی بناتا ہوں. جی یہ بازار والا انگریڈینٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں صرف 2% بلیچ ہوتا ہے، وہ ہم سب کو کلیم بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر 2%، کیونکہ وہ ڈرٹ کو وغیرہ پولوشن وغیرہ کو ریموو کرتا ہے آپ کی اسکن کے اوپر سے. اچھا یہ میں نے اپلائی کیا ان کو ود ان 2 or 3 منٹس آپ اس کا رزلٹ دیکھیے گا. کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا کسی قسم کا بھی. ایون آپ نے اگر شیو بھی کیا ہو اس کے اوپر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. سپرفیشل اسکن اتری بھی ہو تب بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو. کوئی ایچنگ کوئی برننگ نہیں کرے گا. یہ کتنا سیف ہے اور آپ اس کو مہینے میں کتنی دفعہ کر سکتے ہیں؟ مہینے میں اس کو آپ 4 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہی وہ ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہمارے دلہا میاں جو جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ جی ہمارے یہاں جب دولہے آتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ سب سے پہلا ٹریٹمنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے. سب سے پہلا ٹریٹمنٹ ہماری پہلے ڈیپ کلینزنگ ہوتی ہے، اس کے بعد فیشیلز ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اسکن ٹائپ کیا ہے، اس کے بعد پھر میک اپس ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں سیلون میں جب دلہنیں جاتی ہیں تو ان کا پراپر پیکج بنتا ہے کہ یہ سروسز یہ سروسز یہ سروسز دین میک اپ. یہ جو دلہے آتے ہیں ان کے پیکج میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ان کا پیکج ہمارے پاس 3 days کا پیکج ہوتا ہے، مہندی، برات اینڈ ولیمہ. اچھا ہم یہ بات بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسے خواتین کے کتنے وہ برائڈل پیکیجز ہوتے ہیں، تو بندوں کے بھی تو ہونے چاہیے نا، کہ انہوں نے بھی تو آف کورس دلہا لگنا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے خوبصورت بھی لگنا ہے. ایسا تھوڑی کہ سیرا لگا کے ساری لڑیوں سے بیچارے کا منہ ہی چھپا دیں. نہیں، وہ جب سیرا اٹھے تو وہ خوبصورت لگے دلہا. تو کیا کیا پیکیجز ہوتے ہیں مجھے بتائیں. پہنتے نہیں آج کل. ہاں وہی لیکن اچھے لگتے ہیں. ہمارے پیکیجز ہوتے ہیں دلہا کے، مہندی، برات، ولیمہ، ٹھیک ہے، 3 دن کے پیکج ہوتے ہیں. کچھ لوگ 5 دن کا بھی لیتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد بھی ایونٹس ہوتے ہیں. اچھا وہ بھی مائیوں پہ آ کے وہ اپٹن لگواتے ہیں؟ نہیں، اپٹن والا سسٹم چلا گیا. اپٹن والا سسٹم چلا گیا؟ کوئی سارا کیمیکل بیسڈ، سارا کیمیکل بیسڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. بس فلموں میں ہی دکھاتے ہیں کہ وہ دلہے نے اپٹن لگا رہا ہے، وہ ایک رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ گانا بھی انہوں نے ساتھ بنانا ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا جو ہمارے پاس جیسے مہندی میں لوگ ٹریٹمنٹ لے کے جاتے ہیں یا مائیوں میں لے کے جاتے ہیں نا، تو ہم ان کو کزن بولتے ہیں کہ فیس پہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے میں. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپٹن لگاتے ہیں، انہیں اسکریچ مار دیتے ہیں فیس کے اوپر. دوست اکثر کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے ناخن لگا ہوا تھا، وہ شادی سے پہلے نشان آ جاتے ہیں. جی 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 انفلیمیشن بھی ہو جاتی ہے بہت. جی 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 وہ پھر ہم ایکسفلیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپٹن بھی لگاتے ہیں. اپٹن وہ ریئیکشن کر جاتا ہے، ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا نا اپٹن. ریئیکشن کرتا، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے نہیں، کیونکہ آپ نے کیمیکل لگایا ہوا ہوتا ہے، اس پہ پھر آپ کوئی دوسری چیز لگا لیتے ہیں. جب آپ اسکن کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسکن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ جب دوسری چیزیں اپلیکیشن کرتے ہیں. نہیں تو پھر اپٹن نہیں بولیں آپ، یہ کہیں کہ آپ نے کیمیکل لگا کے بھیجا، اپٹن مائیوں میں ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھیں مائیوں کا مطلب ہے اپٹن. نہیں مائیوں کا مطلب ہے اپٹن. میں آپ کو بڑا صحیح کہہ رہے ہیں. اگلے ہفتے چاندنی چندن اپٹن ایک ایسی چاندنی چندن اپٹن ایک ایسی اپٹن آ رہی ہے کہ وہ ہر کوئی لگا سکتا ہے. ہم ایونٹ کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے وہ ایک آرگینک چیز ہے نا، ہاؤس میں اگر کیمیکل کی آمیزش ہوگی وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. گھر کا بنا ہوا. یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ سیلون ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں تو آپ اجاز کی بات سنیں، پھر آپ گھر میں کچھ بھی نہ کریں. کچھ بھی نہ کریں، بالکل ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر کے آ جاتے ہیں. برات والے دن کہتے ہیں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. یہ نہیں کرنا.